چلیں جی، ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم نے مختلف نظاموں کو پڑھا، تو اب آتے ہیں اسلامی تعلیمات یا اسلام کا جو اکنامک سسٹم ہے وہ کس طریقے سے آپریٹ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہم نے ان کی زندگی یعنی ان کی معیشت کو، دنیا کی روزی، یعنی ان کی معیشت، معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کو تقسیم کیا، یا ہم ہے اس کو تقسیم کرنے والے۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم نے ایک کو دوسرے کے اوپر بلند کیا ہے درجات میں۔ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ایک دوسرے کو یہ ماتحت کر لے جسے یہ لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں۔ ورحمت ربک خیر مما یجمعون، اور اس سے آپ کے رب کی رحمت بہت ہی بہتر ہے جو وہ سمیٹتے ہیں۔ تو یہ ایک رف سا ترجمہ جو نیچے کیا ہوا اس کو میں نے تھوڑا سا آپ کو سامنے پڑھا ہے، دوبارہ میں اس کو وضاحت کر دیتا ہوں۔ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرنے والے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم، ہم ہیں جن میں تقسیم کرنے والے ہیں، ہم اس کو تقسیم کرنے والے ہیں ان کے درمیان، معیشتہم فی الحیات الدنیا، ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم نے بلند کیا بعض کو بعض پر کچھ درجات کے لحاظ سے۔ یتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ان میں سے بعض کو اپنے ماتحت کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ ورحمت ربک خیر مما یجمعون، اور آپ کے رب کی رحمت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ بہرحال تو یہ ایک موٹا موٹا جو ہے اس آیت کا مفہوم آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے، اور خاص طور پہ قرآن مجید کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو مارکیٹ فورسز ہیں ان کو عمومی طور پہ اسلام تسلیم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو ایک طبقاتی تقسیم ہے ایک سٹیٹس کے اندر، جو سوشل سٹیٹس کے جو ڈفرینسز ہیں، جو ایک ہائرارکیل آپ کے سامنے اسٹرکچر ایگزسٹ کرتا ہے سوسائٹی کے اندر، جس میں کچھ لوگ اوپر ہیں کچھ لوگ نیچے ہیں، کچھ لوگ ڈومینیٹ کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو سبجوگیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایک فطری تقاضا ہے، اور یہی چیز انسان کی معیشت کے اندر بھی ایسے ہی ہے۔ کچھ لوگ ہمیشہ امیر ہوں گے، کچھ لوگ غریب ہوں گے، کچھ لوگ مالک ہوں گے، کچھ لوگ مملوک ہوں گے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ڈیفینیٹلی یہ چیزیں ایک نیچرل اور ایک قدرتی نظام کا حصہ ہے۔ تو اسلام اس چیز کو اس کو قبول کرتا ہے، اسلام اس چیز کو یعنی اس کو انفورس بھی کرتا ہے، انڈورس بھی کرتا ہے، اور اللہ نے یہ قدرتی نظام بنایا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طبقاتی تقسیم کو ختم کرنا، یا پھر ایک دم ایکوالٹی آف اکنامک کنڈیشنز، اس کا دعویٰ کرنا یہ ان نیچرل ہے، ٹھیک ہے۔ کہ یعنی ساروں سے دولت لے لی جائے اور ساروں کو برابر کر دیا جائے، یہ اسلام کا یہ نعرہ نہیں ہے۔ نہ اسلام اس چیز کو نیچرل سمجھتا ہے، اور نہ اس چیز کو اسلام انڈورس کرتا ہے کسی بھی صورت میں، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہوگی، اس آیت سے ہمیں پتہ چل۔ اور اسی طریقے سے دوسری چیز جو خاص طور پہ جیسے میں نے آپ کو جیسے یہ ہے قرآن و سنت کے اشارہ سے بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام نے بازار کی قوتوں کو فی الجملہ تسلیم کیا ہے۔ اس کی دو مثالیں، پہلی مثال یہ ہے کہ دین بازاروں میں مصنوعی قیمتوں وغیرہ کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دعوا الناس، لوگوں کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے رزق دیتا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنرلی اس چیز کو اوپن رکھ دیا کہ لوگوں کو ان کے معاملات کے اندر زیادہ انٹرفیئر نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے رزق دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں سرکاری قیمتیں مقرر کرنے کو درست نہیں سمجھا۔ سیدنا انس بن مالک کی حدیث ہے اور یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ سیدنا انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے لوگوں نے شکوہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلط سعر، کہ ہمارے پاس جو قیمتیں ہیں وہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں، یعنی مہنگائی بڑھ گئی ہے، فسعر لنا، تو ہمارے لیے ایک قیمت مقرر کر لیجئے۔ یعنی آپ ایسا کریں کہ مارکیٹ میں
قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، جس طریقے سے آج ہم بھی کہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کہ مارکیٹ کے اندر جو ایک قیمت ہے اس کو مقرر کر لیجئے تاکہ وہ ہمارے لیے افورڈیبل ہوں چیزیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا ان اللہ هو المسعر، اللہ ہی وہ ہے جو قیمتیں مقرر کرنے والے ہیں. القابض الباسط، جو کشادہ کرنے والے ہیں اور اس طریقے سے قبض کرنے والے ہیں. الرازق، رزق دینے والے ہیں. وانی لارجو ان القى الله وليس احد منكم يطالبني بمظلمه في دم ولا مال. اور آپ نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کروں کہ تم میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کا میرے خلاف کوئی مطالبہ ہے، کس اعتبار سے کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی اس کی مال میں یا اس کے خون میں کسی نہ قسم کی زیادتی کی ہو. تو اس سے پتا چلا کہ مارکیٹ فورسز کے اندر انٹروین کرنا اننیسیسریلی، ٹھیک ہے، مارکیٹ فورسز کے اندر انٹروین کرنا اننیسیسریلی، اس کی چیز ہماری شریعت کے اندر اجازت نہیں. ٹھیک ہے. تو ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پہلے ذکر کی کہ جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں کو یعنی چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے تم میں سے بعض کو بعض سے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سیدنا انس نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مہنگائی بڑھ گئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں قیمت کو مقرر نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ، یہ مارکیٹ فورسز جو ہیں، یہ قیمتوں کا اونچ نیچ ہونا، یہ نظام جو ہے، اکنامک سسٹم جو مارکیٹ میں چل رہا ہے، یہ نظام بھی اللہ تعالیٰ کے مطابق ہی چل رہا ہے. یعنی ان ادر ورڈس مارکیٹ کو نیچرل فورسز کے حوالے کیا جا سکتا ہے ٹو سرٹن ایکسٹینٹ. تو اسی لیے جنرلی اسلام نے عمومی طور پہ، عمومی طور پہ، اس میں کچھ کیویاٹس ہیں، کچھ اس میں ایکسیپشنز ہیں جس کا آگے میں ذکر کروں گا انشاءاللہ، یہ جس کا آگے ذکر ہوتا رہے گا. لیکن جنرلی اسلام نے اس چیز کو تقسیم کیا کہ نیچرل جو ایک فلو ہے مارکیٹ کے اندر، ایک چیزوں کی اونچ نیچ ہوتی جا رہی ہے، مہنگائی اگر بڑھ بھی رہی ہے تو کوئی بات نہیں، یہ چیزیں ایک نیچرل حصہ ہے، پرووائڈیڈ اف کہ وہ ان نیسسریلی یا پھر وہ غلط نہ ہو. آبویسلی ہمارے ہاں جو مارکیٹ جو پرائسز بڑھائی جاتی ہیں وہ کسی اور وجہ سے بڑھائی جاتی ہیں، وہ بھی ایک آرٹیفیشل پرائسز کو ہائک کیا جاتا ہے نا، وہ ایک الگ چیز ہے. مراد نیچرل ہے کہ نیچرلی جو چیز ایک اوور دا پیریڈ آف ٹائم اگر مہنگائی بڑھتی ہے، چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں، تو یہ ایک نیچرل فلو ہے، اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں. اور بلکہ آپ کو میں بتاؤں کہ اکنامکس کے اندر اگر آپ پڑھیں تو نیچرلی کچھ نہ کچھ انفلیشن تو ہوتی رہتی ہے، اور انفلیشن کا جنرلی بڑھنا جو ہے وہ ایک یعنی ایک اکانومی کے لیے اچھی چیز بھی ہے ٹو سرٹن. اگر اسٹڈی گروتھ ہو اور وہ آرٹیفیشلی انفلیٹ نہ کی جائیں، پرائسز کو انفلیٹ نہ کیا جائے، تو جنرلی انفلیشن کے فائدے بھی ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ. مثال کے طور پہ اوور آل معیار زندگی لوگوں کا بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے لوگوں کی جو ویلتھ کی جو وہ ہے، جو ہے اس کے سورسز وہ ایکسٹینڈ ہوتے ہیں، ایکسپینڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ملٹیپل چیزیں اس میں انوالوڈ ہوتی ہیں، تو پورا ایک سسٹم نظام ہے جو اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں اور جو چیز لوگوں کے لیے فرق. تو خلاصہ یہ ہے کہ اسلام معیشت میں مشروط آزادی اور ذاتی ملکیت کا قائل ہے. یعنی آزادی اسلام دیتا ہے لیکن وہ مشروط ہے، انکنڈیشنل نہیں ہے، بلکہ کنڈیشنل آزادی ہے، کنڈیشنل فریڈم ہے. یعنی کچھ جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے چیکس رکھے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذاتی ملکیت کا بھی قائل ہے. تو جو کیپٹلزم ہے، یعنی سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا جو فرق ہے، ایک آگے اور بھی فرق ذکر ہوں گے انشاءاللہ، ایک اور فرق میں ذکر کروں گا سرمایہ دارانہ نظام کے حوالے سے. جو ایک بنیادی ایک اور بڑا فرق وہ یہ ہے کہ کیپٹلزم کے اندر ایٹ لیسٹ جو اس کا فلسفہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انکنڈیشنل فریڈم ہونی چاہیے. جیسے کہتے ہیں فری مارکیٹس ہونی چاہیے، انکنڈیشنل. اگر کوئی بندہ ایکسپلائٹ بھی کرتا ہے تو کر لے. اور اس حوالے سے ہم نے آلریڈی ذکر کیا کہ بہت سی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، جیسے منوپلی ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کی، اور اس طریقے سے اور بھی کچھ چیزیں ہم نے ذکر کی تھی، ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے اوور آل. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم نے آلریڈی ذکر کی کہ یہ اس طرح چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. تو اسلام جو ہے وہ کنڈیشنڈ یعنی کنڈیشنل فریڈم کا قائل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذاتی ملکیت کا بھی قائل ہے، یعنی پرسنل آپ کسی چیز کو کر سکتے ہیں. اگر آپ جنرلی دیکھیں تو اشتراکیت کے حوالے سے، اشتراکیت اور اس طریقے سے کیپٹلزم کے حوالے سے، تو اسلامک جو سسٹم ہے، جنرلی اسلامک سسٹم جو ہے اس کی انکلینیشن، اگرچہ اسلام کا اپنا ایک نظام ہے، لیکن اسلامک سسٹم زیادہ تر وہ انکلائنڈ ہے کس طریقے سے، کس طرف؟ وہ سرمایہ دارانہ نظام کی طرف انکلائنڈ ہے زیادہ نسبتاً اشتراکیت کے. ٹھیک ہے. جنرلی اگر آپ دیکھیں، آپ کو اندازہ بھی ہو گیا ہوگا اب تک کہ اسلام آزادی دیتا ہے، اس طریقے سے پرسنل آنرشپ کی بھی بات کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ کنڈیشنز لگاتا ہے، کچھ پابندیاں لگاتا ہے، اور وہ پابندیاں آگے ذکر ہوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. تو لیکن اشتراکیت کے اندر جو ان نیچرل ایک ایلیمنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، جو طبقاتی تقسیم کو ختم کرنے کی بات ہے،
وہ چیز اسلام اس کا قائل نہیں ہے، اور میں نے جیسے ذکر کیا کہ وہ پریکٹیکل نیچرل نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ آج تک کبھی ایسے ہو بھی نہیں سکی، یعنی امپلیمنٹ بھی نہیں ہو سکتی کسی جگہ پہ اس انداز سے جس طریقے سے وہ کہتے ہیں لوگ یا پھر وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اب اسلام جو ہے وہ کیا پابندیاں لگاتا ہے؟ میں نے اگین بات کی کہ اسلام جو ہے وہ پابندیوں کا یعنی فریڈم دیتا ہے، لیکن کچھ پابندیاں بھی لگاتا ہے۔ وہ پابندیاں کیا ہے؟ وہ جو ہے وہ چیکس کیا ہے جو اسلام امپوز کرتا ہے؟ لائٹ اچھا، گئی۔ آئیے جی، وہ پابندیاں تین قسم کی ہیں۔ ایک وہ ہے جن کو ہم خدائی پابندیاں کہتے ہیں، دوسری ہے اخلاقی پابندیاں، اور تیسری ہے ریاستی پابندیاں۔ یہ تین پابندیاں اسلام لگاتا ہے اور جن کو ایکنالج کیا جاتا ہے اسلامک اکنامک سسٹم کے اندر۔ خدائی پابندیاں کس کو کہتے ہیں؟ خدائی پابندیاں وہ پابندیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ مثال کے طور پہ سود حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی شراب جو ہے اس کی خرید و فروخت حرام ہوگی، اس چیز کو حرام کر دیے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اور بھی جو چیزیں حرام کی ہیں مالی اعتبار سے، وہ سب اسی طریقے سے جوا اس کو حرام کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں، ہر وہ چیز جو ان چیزوں کے اندر ان پابندیوں کے خلاف ہیں، ظاہر ہے وہ چیزیں حرام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایک لمٹ سیٹ کی ہیں جس کا ایک مسلمان پابند، ٹھیک ہے نا؟ یہ کچھ باؤنڈریز اور پیرامیٹرز ہیں جس کے اندر ہم نے آپریٹ کرنا، اور یہ ابدی پابندیاں، یعنی یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے ان کو بدلنا، یہ انسان کے اختیار میں نہیں کہ انسان اپنی عقل سے کچھ فیصلے کر لے یا اپنی عقل سے کچھ چیزیں جو ہے وہ یعنی اپنی عقل سے کیا کچھ چیزوں کو جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کر لے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پابندی ہوگی، یعنی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار اپنے آپ کو دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو یعنی خود وضاحت کر دی کہ یہ چیزیں جو ہیں کبھی بھی انسان جو ہے وہ ان باؤنڈریز کو کبھی کراس نہیں کر سکتا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہوگی۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے اخلاقی پابندیاں، ٹھیک ہے؟ اسلام ایک مورل کوڈ پریزنٹ کرتا ہے ایک مسلمان کو۔ اخلاقی پابندیاں اور خدائی پابندیوں میں فرق کیا ہے؟ بہت سی ایسی اخلاقی پابندیاں ہیں جو خدائی پابندیوں کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے امپوز کی ہیں وہ خدائی پابندیاں ہی بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، یہ ساری چیزیں اوبیسلی یہ خدائی پابندیوں کے اندر شامل ہیں، اور یہ اخلاقی پابندیوں میں بھی آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مورل ریسٹرکشنز یا مورل لمیٹیشنز ہیں اس کے اندر بھی آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پہ اخلاقی پابندیوں سے مراد کیا ہے؟ وہ تھوڑی سی ایسی چیز ہے، وہ ہے کہ جنرلی اسلام ایک مسلمان سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ ایسی ایتھیکل ویلیوز کو اڈاپٹ کرے جس کا شریعت نے اس کو پابند نہیں کیا، لیکن اس کے اندر خیر موجود ہے لوگوں کی، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ میں آپ کو اس کی پریکٹیکل مثال دیتا ہوں، یعنی اس کے اندر شریعت اس کے اندر حرام حلال نہیں ہوگی، یعنی اس میں شریعت یہ نہیں کہے گی کہ یہ حرام ہے، لیکن انسان کا اخلاقی جو کردار ہے وہ اس کو اس چیز کے اوپر یعنی انفلوئنس کرے گا یا اس پہ ابھارے گا، ٹھیک ہے نا؟ ارج کرے گا کہ وہ کیا کرے، وہ ان چیزوں سے اوائڈ کرے۔ مثال کے طور پہ ایک علاقہ ہے، لیٹ می گیو این ایگزامپل، وہاں پہ ایک کلب بن سکتا ہے، کلب سے مراد میرا یعنی اسپورٹس کلب ہے، اور ایک ہاسپٹل بن سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ دو آپشنز ہیں ایک بندے کے پاس۔ اب اس علاقے کے اندر زیادہ تر جو غریب عوام ہے اس کو ہاسپٹل کی ضرورت ہے۔ ہاسپٹل کی اس لیے ضرورت ہے کیونکہ وہاں پہ مثال کے طور پہ میڈیکل فیسلٹیز موجود نہیں، لیکن ایک بندے کو یہ نظر آتا ہے کہ یار میڈیکل فیسلٹیز اگر میں پرووائڈ کروں گا، ہاسپٹل بناؤں گا اس علاقے میں، تو زیادہ تر عوام الناس جو ہے غریب عوام اس سے فائدہ اٹھائے گی، اور اس میں شاید مجھے اتنا بینیفٹ نہ ہو سکے، یا میں پھر اس طریقے سے اکنامکلی اس کو تھرائیو نہ ہو سکوں کر سکوں، جو کہ میں ایک کلب بناؤں گا جو کہ خاص طور پہ امیر لوگوں کے لیے، کیونکہ امیر لوگ جو ہے وہ دوسری جگہ پہ یا شہر میں جا کے یا پھر کسی دور جگہ پہ ایک اچھے ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کرواتے ہیں، تو وہ تو یہاں پہ آئیں گے نہیں، تو آئیں گے غریب عوام۔ لیکن اگر میں یہاں پہ کوئی کلب بناتا ہوں، کوئی اسپورٹس کلب بناتا ہوں، تو اس کی ممبرشپ لینے والے ظاہر ہے امیر لوگ ہوں گے، زیادہ تر اسپورٹس کلب کی ممبرشپ مہنگی ہوتی ہیں اور وہ امیر لوگ ہی ہوتے ہیں زیادہ تر جو ادھر جاتے ہیں، غریب لوگ بیچارے کہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ، تو مجھے یہاں پہ فائدہ زیادہ ہوگا۔ تو اب اس کے پاس obviously اگر وہ اسپورٹس کلب بناتا ہے، تو اب اسپورٹس کلب بنانا کوئی حرام کام نہیں ہے، obviously وہ بنا سکتا ہے، یہ اس کا بزنس ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن ایتھیکل اور ایک مورل لمیٹیشن یہاں پہ آ جاتی ہے جو اس سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ جنرل لوگوں کی رفاہ اور خیر کو چیز کو سامنے رکھے، اور کیا کرے کہ وہاں پہ ہاسپٹل بنا لے، ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی یہ ایک میں نے آپ کو ایک مثال دی، اس طرح کی بہت سی مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ جنرلی ایک بزنس مین کو چاہیے کہ وہ ایسی چیزیں
بنائے یا ایسی چیزوں میں انویسٹمنٹ کرے جو لوگوں کے لیے خیر کا باعث ہے. ٹھیک ہے نا؟ بجائے یہ کہ وہ ایسی چیزیں بنانا شروع کر دے جو کہ جس میں پرابلمز ہو سکے ہیں، جو لوگوں کے لیے شاید حرام نہ ہو لیکن نقصان دہ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی جس کے لیے مثال کے طور پہ اس میں لوگ عام طور پہ کچھ ایسی چیزیں ہوں جہاں پہ لوگ اس کا جو ہے وہ وہاں پہ عام لوگ یعنی عام طور پہ اس کی ایکسپلائٹیشن یا پھر اس کو عام طور پہ نیگیٹولی یوز کیا جاتا ہو، اور یہ کیا جا سکتا ہو. تو ظاہر ہے انسان کے اختیار میں تو وہی ہے جو چیز وہ ڈیسیجن کرے گا، اور وہ حلال اور حرام کا اگر وہ خیال رکھتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو پکڑنی ہوگی. لیکن ظاہر ہے یہ خیر کی چیز جو ہے، فار ایگزامپل اسی طریقے سے اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. جیسے مثال کے طور پہ گیمز، کمپیوٹر گیمز. کوئی بندہ کمپیوٹر گیم بناتا ہے، ایز لانگ ایز وہ شریعہ کمپلائنٹ ہے اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ شرعی طور پہ شرعی قباحت کا کو یعنی جو شرعی قباحت کا باعث بنے. لیکن ظاہر ہے اب گیم کے اندر انویسٹمنٹ کرنا جنرلی آپ کو پتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اس سے ٹائم ضائع کریں گے آبویسلی اپنی اسٹڈیز کا. اور عام طور پہ جس طریقے سے آپ کو پتا ہے اوور آل دنیا کے اندر ایک ٹین ایج اور یوتھ کی جو obsession ہے گیمنگ دنیا کے ساتھ، گیمنگ ورلڈ کے ساتھ، تو آبویسلی اب ظاہر ہے شاید اگر اس میں واللہ عالم، اگین میں مفتی نہیں ہوں جو میں حرام حلال کا فیصلہ کروں گی، فتویٰ کروں گی یہ حرام ہی ہے. لیکن ایز لانگ ایز اس میں کوئی شرعی قباحت ایسی موجود نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی گندی چیز نہیں ہے، کوئی میوزک نہیں ہے، اگر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے تو بہتر یہ ہے اگین کہ وہ لغو ہے اس کے اندر، یعنی ٹائم ضائع ہونے کے زیادہ چانسز ہیں، اور انسان اس سے زیادہ ڈسٹریکشنز بھی بہت زیادہ ہوں گے، اس کے لیے نقصان بھی ہو سکتا ہے کسی اعتبار سے. تو پریفریبل یہ ہے، پسندیدہ یہ ہے کہ انسان کیا کرے، وہ ایسی چیزوں کے اندر انویسٹمنٹ کرے جو زیادہ اگرچہ شاید منافع میں تھوڑے سے کم ہو لیکن لوگوں کی خیر اس میں زیادہ ہو. ٹھیک ہے؟ تو مطلب یہ ایک اخلاقی پابندی ہے، ایک مسلمان سے ایک ایکسپیکٹیشن ہے ہمارے دین کی شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کا بھی خیال رکھے. یہ اسلامک اکنامک سسٹم کا پورا ایک، ہمارے اسلاف کی آپ کو بہت سی ایسی مثالیں ملیں گی جہاں پہ فار ایگزامپل وہ ان چیزوں کا بہت خیال رکھتے تھے، اور خیر اور لوگوں کی درد اور لوگوں کا یعنی خیر کی چیزیں کہ لوگوں کے لیے کیا چیز بینیفیشل ہے وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے. تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. یہ چیزیں بظاہر چھوٹی ہیں لیکن اب یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آپ کو زبردستی باؤنڈ نہیں کیا، لیکن پھر بھی آپ کا ایک انسانی ہمدردی اور اس طریقے سے آپ کا ایک ایمانی جذبہ وہ اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے کہ آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں. تیسری چیز کیا ہے، وہ ریاستی پابندیاں ہیں. جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور وہ اولی الامر منکم، جو تم میں سے جو اولی الامر ہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اختیار دیا ہے، یعنی پیپل ہو ہیو سم کنٹرول اوور یو. ٹھیک ہے نا؟ جو با اختیار لوگ ہیں تم میں سے ان کی اطاعت کرو. تو با اختیار لوگوں کی ایک تشریح، ایک تفسیر علماء نے جو یہ کی وہ یہ ہے، یعنی تمہارے جو یعنی حکومت کے جو سربراہان یا تمہارے عمراء ہیں یا سربراہان ہیں ان کی اطاعت کرو، یعنی ریاست کی اطاعت کرو. ریاست نے جو پابندیاں لگائی ہیں تم پر، پرووائڈیڈ اف، کہ ظاہر ہے پہلی کنڈیشن یہ کہ وہ قرآن و سنت کے احکامات سے متصادم نہ ہو. obviously آپ انکنڈیشنل اوبیڈینس کسی کی بھی نہیں کر سکتے، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی انکنڈیشنل اوبیڈینس نہیں ہو سکتی. اللہ کے علاوہ کسی کی بھی انکنڈیشنل اوبیڈینس نہیں ہو سکتی، صرف اللہ کی کنڈیشنل یعنی انکنڈیشنل اوبیڈینس ہوتی ہے، باقی سب کی یعنی کنڈیشنل اوبیڈینس ہے. کنڈیشنل اوبیڈینس کا مطلب ہے مشروط اطاعت ہے. اور ظاہر ہے آپ نے ریاست کی ان چیزوں کو، ان پابندیوں کا خیال رکھنا ہے جو قرآن و سنت کے متصادم نہ. اگر وہ قرآن و سنت کے متصادم ہے تو آبویسلی آپ ان کو جو ہے ان چیزوں کو نہیں کرو. مثال کے طور پہ قرآن و سن ریاست نے پابندی لگائی ہے کہ جی آپ نے دوسری شادی کرنی ہے تو آپ کو پہلی بیگم سے اجازت لینی. اگرچہ یہ تھوڑا سا کنٹروورشل مسئلہ ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ ہماری شریعت کے اندر اس چیز کی وضاحت ہے کہ یہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی، یعنی ایک مرد کے لیے باؤنڈ نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے. اگرچہ اگین اس میں بہت سی مصلحتیں ہو سکتی ہیں. کوئی بندہ آرگیو کر سکتا ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں بہت زیادہ ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، لوگ بہت زیادہ، میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو بالکل ڈیفینیٹلی کیا جا سکتا ہے. لیکن جنرلی آپ اس کو اگین یہ میٹر آف ڈسکشن فرام دا اسکالرس کو چاہیے کہ اس پہ ڈسکشن کریں اور دیکھیں کہ کیا واقعی اس کا حل کوئی اور نکل سکتا ہے کہ نہیں نکل سکتا. لیکن جنرلی اگر کوئی ایسی پابندی لگائی جاتی ہے آپ کے اوپر تو آپ باؤنڈ نہیں ہے اس کو کرنے کے لیے اگر وہ قرآن و سنت کے مخالف ہو، اور اگرچہ اور خاص طور پہ اگر وہ ایک بڑے نقصان کی طرف لوگوں کو لے کے جا رہی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اگین میں پہلے سے آپ کو ایک ڈسکلیمر دے رہا ہوں کہ آپ اس پہ بحث نہ کیجیے گا کہ اس میں یہ مسائل بھی ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ مسائل کیا ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر کس طریقے سے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے
دوسری شادیوں کے ذریعے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ کاؤنٹر آرگیومنٹس بھی ہیں. کاؤنٹر آرگیومنٹس کیا ہیں کہ آبویسلی آپ نے دوسری شادی کو مشکل بنا دی. زنا آسان ہے, یعنی زنا کو روکنے کا کوئی اس پہ محنت نہیں ہے, کوئی اس کے اوپر جو ہے نا وہ اس کے لیے ایفرٹس نہیں کی جا رہی, اس کے لیے کوئی قوانین نہیں بنائے جا رہے, لیکن ساری محنت ان چیزوں پر ہے جو جائز کام ہے ان کے اوپر جناب کہ جی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے, تو ان چیزوں کو سامنے کے لیے کر جاتا ہے. حماد بھائی کہہ رہے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا. ہمارے ویسے یہاں پہ 8:45 پہ نماز ہے, تو ہم میرے خیال ہے 5 سے 6 منٹ یا 10 منٹ جلدی جلدی کر لیتے ہیں اس کو اوور آل, ان شاء اللہ آپ چلی جائے گا. دوسری چیز یہ ہے, دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اجتماعی مصلحت اس کی داعی ہو, یعنی ریاست کی وہ پابندیاں, ایک تو یہ کہ وہ قرآن و سنت کے مخالف نہ ہو, دوسری چیز کہ جنرلی وہ انسان کی فلاح کے لیے ہو, یعنی اس میں کوئی خیر کا پہلو ہو, الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ کوئی بینیفیشل ہو. یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ وہ علماء ڈیسائیڈ کریں گے, وہ صاحب اختیار رکھیں گے, وہ ہر بندہ ڈیسائیڈ نہیں کرے گا. یعنی میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ حکومت نے پابندی لگائی ہے تو اس میں کوئی بینیفٹ نہیں ہے, اس میں نقصان ہے, میں اپنی اسسمنٹ کر لوں مثال کے طور پہ. نہیں, ایسی بات نہیں. جو صاحب رائے لوگ ہیں, مثال کے طور پہ صاحب اختیار لوگ ہیں, ان کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو اسیس کریں, اور حکومت ان سے کنسلٹ کرے, اسکالر سے کنسلٹ کرے, اور کنسلٹ کرنے کے بعد پھر امپوز کیا جائے, کچھ پابندیاں لگائی جائیں. اور اس کے اندر جو صاحب یہ اہل الرائے ہیں, وہ لوگ جن کو یعنی جن کو رائے دینے کا حق ہے, یہ جو باقی ایکسپرٹس ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ حکومت کو اس بارے میں گائیڈ بھی کریں کہ آپ نے فلاں فلاں جو پابندیاں لگائی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, غلط ہے, اس کے نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, جو بھی وہ لیگل اس کی امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے جنرلی وہ خیر کے لیے ہوں, اور ظاہر ہے حکومت سے یہ ایکسپیکٹیشن ہی ہوتی ہے کہ عام طور پہ جو پابندی لگائے گی وہ لوگوں کی خیر کے لیے, خیر کا ہی باعث بنے گی. آئیے جی اب آتے ہیں کچھ جنرل ڈسکشن کے حوالے سے. دو چیزیں اہم میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. پیدائش دولت اور تقسیم دولت کا سرمایہ دارانہ نظریہ. دیکھیں, دولت کی پیدائش کیسے ہوتی ہے اور دولت کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوتی ہے, یہ ذرا امپورٹنٹ فیکٹر سمجھنا ہے, اور اس کے بعد میں اس کو کمپیریزن کروں گا اسلام کے ساتھ. یہ ذرا سمجھنا ہے کہ دولت کی پیدائش کیسے ہوتی ہے, سرمایہ دارانہ نظام کے اندر دولت کی پیدائش کیسے ہوتی ہے, ہاؤ دا ویلتھ از پروڈیوسڈ اینڈ ہاؤ از اٹ ڈسٹریبیوٹیڈ. ان دا سیم وے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اشتراکیت کے اندر, ٹھیک ہے, سوشلزم کے اندر یا پھر کمیونزم کے اندر, سوشلزم کی بات کر لیتے ہیں, جو اشتراکیت ہے سوشلزم, اس کے اندر پروڈکشن آف ویلتھ کس طرح ہوتی ہے, ڈسٹریبیوشن کیسے ہوتی ہے. یہ پہلے آلریڈی ہم بات کر چکے ہیں. یہ بہت انپورٹنٹ فیکٹر ہے, یہ بڑا دقیق نقطہ ہے, اس کو آپ نے سمجھنا ہے. اور انشاءاللہ اگر آپ یہ سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ اسلام اور کیپٹلزم کے اندر کہاں کہاں پہ فرق ہے. یہ بہت ضروری یہ چیز ہے, کیونکہ اکثر لوگ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے. وہ کہتے ہیں کیپٹلزم اور اسلام ایک ہی چیز ہے آلموسٹ. صرف یہ ہے کہ آپ نے جو چیزیں شریعت نے حرام کی ہیں بس آپ وہ حرام, ان کی ٹریڈ نہ کرو, باقی تو ٹھیک ہے, باقی تو کیپٹلزم ہے اسلام, ریاض باللہ. ایسی بات نہیں ہے, فرق ہے. ادھر سمجھیں, کیپٹلزم کے اندر, سرمایہ دارانہ نظام کے اندر پروڈکشن آف ویلتھ 4 ہے. پہلی چیز کیا ہے, زمین, لینڈ. دوسری چیز کیا ہے, محنت, لیبر. تیسری ہے سرمایہ, کیپٹل. ٹھیک ہے, اور چوتھا جو ہے وہ ہے آجر, جس کو کہتے ہیں انٹرپرینور, یا پھر جسے کہتے ہیں بزنس مین, یہ جو بندہ رسک سیکر ہے, جو رسک لیتا ہے. ٹھیک ہے, جو اس پورے پروسیس کو جنریٹ کرتا ہے, یہ اس کو چلاتا ہے. سرمایہ کیپٹل کیا ہوتا ہے, یعنی وہ عامل پیداوار جو قدرتی نہ ہو بلکہ کسی عمل پیدائش کے نتیجے میں پیدا ہوا ہو اور اس کے بعد اگلے عمل پیدائش میں استعمال ہو رہا ہو. مثال کے طور پہ جیسے پیسہ ہے, پیسہ اٹ سیلف, منی جسے کہتے ہیں, یعنی روپے جو ہے, یہ کرنسی آپ کی فار ایگزامپل, یہ اٹ سیلف اس کی کوئی اہمیت, یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے. ٹھیک ہے نا, اٹ سیلف یہ کوئی چیز, آپ اس کو کھا نہیں سکتے, آپ اس کو کہیں لگا نہیں سکتے. ہاں, آپ کیا کرتے ہیں, اس کے ذریعے آپ کیا چیز کرتے ہیں, کوئی نئی چیز پیدائش ہوتی ہے اس کی نا. تو اٹس اے سورس, اٹس ناٹ ان اینڈ آف اٹسیلف سمتھنگ سبسٹینشیل ان اینڈ آف اٹسیلف. یعنی کیا مطلب ہے کہ یہ چیز اٹ سیلف اپنی کوئی حیثیت نہیں رکھتی, بلکہ یہ ایک ذریعہ بنتی ہے دوسری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے. یعنی اس کو آپ خود کنزیوم نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ ایک نوٹ ہے, اب ایک نوٹ جب تک وہ قدرتی طور پہ نوٹ یعنی کاغذ ختم نہ ہو رہے تب تک وہ نوٹ ہی رہے گا. یعنی وہ میرے پاس سے چاہے آپ کے پاس چلا جائے گا, آپ کے پاس سے کسی اور کے پاس چلا جائے گا, لیکن وہ نوٹ اپنی وجود واپس رکھے گا. لیکن فار ایگزامپل میں نے نوٹ کے عوض میں اسٹرابریز لے لی, اب اسٹرابریز کیا ہوں گی, وہ ایسا نہیں ہو سکتی, وہ کنزیوم ہو جائیں گی, وہ میں کھا لوں گا, وہ ختم ہو جائے گی, رائٹ. تو اگین کیپٹل وہ چیز ہوتی ہے جو عامل پیداوار جو قدرتی نہ ہو, یعنی جو نیچرل نہ ہو, بلکہ ہم نے اس کو ایک ویلیو دے دی ہے. ایک ویلیو ہے, جو کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے, ایک خالی پیج ہے سفید رنگ کا, وہ شاید زیادہ اچھا ہو, زیادہ موٹا ہو, زیادہ شاید قیمتی ہو انٹرنسکلی, لیکن
پیسہ 1 روپیہ جو ہے اس کی قیمت پھر بھی زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کو بیچ سکتے ہیں. شاید آپ کاغذ کو اس طرح نہ بیچ سکتے ہیں, اس پیج کو ایک الگ سے. ٹھیک ہے نا. تو اٹ سیلف اس کی کوئی وہ پیداوار نہ ہو, یعنی اٹ سیلف وہ کوئی چیز نہ ہو, بلکہ اس کو وہ قدرتی نہ ہو, بلکہ وہ کسی عمل پیدائش کے نتیجے. عمل پیدائش کا مطلب ہے آپ نے کوئی محنت کی ہے, آپ نے کوئی لیبر کی ہے, اس کے ذریعے آپ کو ملا, یا آپ نے کوئی بزنس کیا اس کی جگہ پہ آپ کو نظریے اس کی جگہ آپ کو ملا. تو اس کو کیپٹل کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان ادر ورڈز آپ اپنے ذہن میں بس ایک مثال رکھ لیں ذہن میں, جیسے کرنسی ہے, یہ پیسہ روپے ہو گیا, تو ظاہر ہے اٹ سیلف وہ روپے ظاہر ہے کنزیوم نہیں ہوگا, بلکہ اس کو آپ کئی جگہوں پہ یوز کریں گے, تو اس کو کیپٹل کہتے ہیں, جس کے ذریعے آپ کیا کر سکتے ہیں, مزید دولت کی پروڈکشن کر سکتے ہیں, پروڈیوس کر سکتے ہیں. اشتراکی نظام کے اندر بنیادی طور پہ 2 چیزیں, یہی فرق ہے. پہلے آپ سمجھیں کہ اشتراکی اور یعنی اس کے نظام میں کیا فرق ہے. اشتراکی نظام کے اندر صرف 2 چیزیں ہوتی ہیں, زمین اور محنت. ٹھیک ہے. تو یعنی سوشلزم کے اندر اس چیز کے اندر یعنی سوشلزم کے اندر سرمایہ اٹ سیلف جو ہے, سرمایہ اٹ سیلف وہ عمل پیداوار نہیں ہوتا, کیونکہ وہ خود کسی عمل پیدائش کا نتیجہ ہوتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ کیپٹل کو اٹ سیلف سورس آف پروڈکشن آف ویلتھ نہیں یوز کیا جاتا. یہ آپ کو نا میں تھوڑی مثال سے سمجھاؤں گا. ابھی آپ بس جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ سمجھے, جو میں کہہ رہا ہوں ایز لانگ ایز وہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو موٹی موٹی, دیٹس فائن. آپ کو میں جب مثال دوں گا اسلامی نظام کے ساتھ, جب اس کو ریلیٹ کروں گا, تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کس طریقے سے یہ ڈفرینشیٹ ہوتی ہیں چیزیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آجر جو ہے انٹرپرینیور, دیکھیں اب اس میں 4 چیزیں ہیں, اس میں صرف 2 چیزیں. اچھا بلکہ ایک میں آپ کو بتا دوں, سوری جلدی پہلے یہ بتا دوں کہ زمین جو ہے وہ لینڈ ہے, پروڈکشن آف ویلتھ, محنت ہے لیبر, چوتھا ہے کیپٹل, اور انٹرپرینیور. یہ 4 چیزیں. اب انہوں نے پروڈکشن کرنی ہے ویلتھ کی, یہ ویلتھ کو پروڈیوس کرتی ہیں 4 چیزیں. اب جب دولت تقسیم ہوگی تو وہ بھی دولت جو پروڈکشن ہوگی وہ بھی انہی 4 چیزوں پہ تقسیم ہوگی. تو فار ایگزامپل جو زمین والا ہے اس کو کیا ملے گا, رینٹ ملے گا. محنت والا جو محنت کرنے والا ہے اس کو کیا ملے گی, اس کو ویجز یا سیلریز ملیں گی. سرمایہ جو کیپٹل ہے اس کو کیا ملے گا, سود ملے گا. اور انٹرپرینیور جو ہے اس کو کیا ملے گا, پروفٹ ملے گا. ٹھیک ہے. یعنی آپ کے پاس مثال کے طور پہ 50,000 ہے, اس 50,000 کو آپ نے ان 4 چیزوں میں تقسیم کرنا ہے. آپ کے کچھ پیسے آپ نے ظاہر زمین میں آپ نے رینٹ کے لیے دیے ہوں گے, جو زمین آپ نے رینٹ پہ لی ہوگی, جس کے اوپر آپ نے کارخانہ لگایا ہوگا. پھر اس کے بعد آپ نے ظاہر آپ کے پاس کچھ وہ بھی کام کر رہے ہوں گے, مزدور کام کر رہے ہوں گے, آپ نے کچھ پیسے لیبر کو دے دینے. پھر تیسرا آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ظاہر بینک سے پیسہ لیا ہوگا قرضے کے طور پہ, آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو سود دینا. ٹھیک ہے. اور چوتھی چیز کیا ہوگی, ڈیفینیٹلی جو باقیہ بچ جائیں گے وہ آپ کے ہوں گے, یعنی وہ انٹرپرینیور کے ہوں گے, اور وہ اصل میں پروفٹ ہوگا. ٹھیک ہے. تو دس از دا مین تھنگ. ٹھیک ہے. آن دا کنٹری اگر آپ دیکھیں کہ زمین اور محنت, زمین سے پروڈکشن ہوتی ہے, محنت ہوتی ہے. تو اشتراکی نظام کے اندر یا سوشلزم کے اندر وہ کہتے ہیں سرمایہ کو اس لیے عمل پیداوار نہیں کہا جاتا چونکہ وہ خود کسی عمل پیدائش کا نتیجہ ہے, اسی لیے پیسہ پیسے کو جنریٹ نہیں کرتا, کیپٹل کو جنریٹ نہیں کرتا انٹرنسکلی, یہ سرمایہ یعنی اشتراکی نظام کے اندر. جی ہم بھی ذرا تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے گا, میں انشاءاللہ ریپ اپ کر لوں جلدی سے, پھر ہم اس کو آپ کا سوال لیتا ہوں, آپ کا سوال لیتا ہوں. اسی طریقے سے آجر جو ہے, جو انٹرپرینیور ہے, اس کی محنت کا بدلہ پہلے ہی اس کو مل جاتا ہے کسی میں, یہ آلریڈی محنت. تو اس کے اندر آجر جو ہے یا محنت جو ہے, یعنی اس کو اشتراکی نظام کے اندر لیبر کو اور سرمایہ دار کو الگ نہیں کیا جاتا. اوبیسلی سرمایہ کس کے پاس ہے, سارا وہ حکومت کے پاس ہے, تو آ جا کے صرف محنت ہی رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو حکومت کیا کرتی ہے, وہی کیا کرتی ہے, بزنس کرتی ہے. سرمایہ اصل میں آجر جو ہے, جو انٹرپرینیور ہے, اس کو کس چیز کا پیسہ مل رہا ہے بتائیے. محنت تو ساری کر رہے ہیں مزدور, زمین پروڈیوس کر رہی ہے, اور اسی طریقے سے بینک نے پیسہ دیا ہے. تو سرمایہ دار جو ہے, یعنی جو آجر ہے, جو انٹرپرینیور ہے, جو بزنس مین ہے, اس کو کسی سے مل رہا ہے, اس کو رسک لینے کا یعنی رسک لینے کا اس کو نتیجہ مل رہا ہے, یا رسک ہے اس پروسیس کو چلانے کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ اشتراکی نظام کے اندر بزنس کون چلا رہا ہے, اس کو سسٹین کون کر رہا ہے, اس کا رسک کون لے رہا ہے, حکومت لے رہی ہے. اس لیے حکومت جو ہے آجر انٹرپرینیور کا کانسیپٹ ایک اشتراکی نظام کے اندر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اسی طریقے سے جو محنت ہے, زمین جو ہے اٹ سیلف, وہ بھی حکومت کے پاس ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پروڈکشن جو سورسز آف پروڈکشن ہے, سارے میجر سورسز آف پروڈکشن ہوتے ہیں, وہ سارے حکومت کے اختیار میں ہوتے ہیں. نیچرل ریسورسز جو ہوتے ہیں, تو زمین بھی حکومت کی ہوتی ہے, تو اسی لیے وہ بھی حکومت, یعنی یہاں پہ بھی حکومت انوالو ہے. انٹرپرینیور بھی حکومت ہے, زمین بھی حکومت کی ہے, اور پیسہ بھی حکومت کے پاس سے آ رہا ہے, کیپٹل ہے. تو آ جا کے پیچھے کیا چیز رہ جاتی ہے, صرف محنت رہ جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ اشتراکی نظام کے اندر اصل چیز پرائمریلی سورس آف ویلتھ صرف محنت ہوتی ہے, اور ریٹرن بھی صرف سیلریز اور لیبر کی صورت میں ملتا ہے. اشتراکی نظام کے اندر سارے جو لوگ ہوتے ہیں جو اس نظام کا حصہ ہوتے ہیں,
آئیڈیل نظام کے اندر وہ سب بیسکلی سیلریڈ ہوتے ہیں، وہ بیسکلی ایک کام کرنے والے ہوتے ہیں، مزدور طبقہ ہوتا ہے، اور اس مزدور کو اجرت ملتی ہے ایکولی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کارل مارکس جو تھا، اس کا مشہور نظریہ یہ ہے کہ کسی چیز کی قدر میں اضافہ صرف محنت سے ہوتا ہے. اسی لیے اجرت کا استحقاق صرف محنت کو ہے. سرمایہ کا سود، زمین کا لگان اور آجر کا نفع ایک فالتو چیز ہے جو کہ حکومت، یعنی سرمایہ دار نظام میں یہ تینوں چیزیں حکومت لیتی ہے، جسے مصنوعی طور پہ پیدا کیا گیا ہے. اس لیے اس کا قدر زائد کا نظریہ یعنی تھیوری، اسے قدر زائد کا نظریہ یعنی تھیوری آف سرپلس ویلیو کہا جاتا ہے. تو یہ چیزیں ایکسیسو ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے حکومت ان کو اون کرتی ہے پرائمریلی. تو صرف پرائمریلی اشتراکی نظام کے اندر سورسز آف پروڈکشن آف ویلتھ پرائمریلی یا زمین ہے یا محنت ہے. زمین بھی پرائمریلی کس کے پاس ہوتی ہے؟ حکومت کے پاس. اسی لیے زمین کو کوئی کرایہ وغیرہ جو بھی ہے وہ حکومت، ظاہر ہے سارا پیسے حکومت کے پاس آتے ہیں، جو چیز پروڈکشن ہوتی ہے سارا سب کچھ ریٹرن حکومت کے پاس آتا ہے. حکومت پھر اٹسیلف اس کو صرف اپنے پاس ہی رکھتی ہے، صرف کیا دیتی ہے؟ محنت، یعنی مزدوری دیتی ہے اور کچھ نہیں دیتی. حکومت صرف کیا کرتی ہے؟ مزدوری دیتی ہے، یعنی ایک ہی ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ صرف ایک بندے کو ملتی ہے. تقسیم مال جو ہے یا تقسیم دولت جو ہے وہ صرف محنت کے اوپر لگائی جاتی ہے، باقی سب کا سب حکومت کے پاس ہوتا ہے. یہ تینوں چیزیں، سرمایہ، زمین اور اس طریقے سے انٹرپرینیورشپ، یہ تینوں چیزیں حکومت کے پاس ہوتی ہیں. حکومت ہی اس کو انجوائے کرتی ہے اور حکومت کے پاس ہی اس کا ریٹرن جاتا ہے، اور حکومت اپنی مرضی سے صرف اس میں سے ایک پارٹ محنت کا وہ دیتی ہے. تمہارا یہ چار نظام ہے. آگے اس کو مزید سمجھنے کے لیے انشاءاللہ اگلی مثال میں آپ کو انشاءاللہ مثال دوں گا، اس کا کیا نام ہے، مثال دوں گا یعنی اسلام کی مثال دوں گا کہ اسلام کا نظام کس چیز کے اندر ہے. ظاہر اسلام کا نظام کیپٹلزم کے قریب ہے، اشتراکیت کے قریب نہیں ہے. تو وہ کیا ڈفرنس ہے اس میں، وہ انشاءاللہ میں آگے سیشن میں کروں گا.